اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورت البروج سے ہو رہا ہے، جس کا نمبر 85 ہے، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر 22 آیتیں ہیں، اور اس کے بارے میں ایک روایت میں ہے امام احمد سے مروی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت اور اس کے بعد جو سورت ہے الطارق، ان دونوں کی تلاوت آپ عشاء کی نماز میں فرمایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اپنے مضمون کے لحاظ سے اس صورت میں اور اس سے جو پہلی صورت ہے انشقاق میں کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ مشترک ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ اس دور سے تعلق رکھتی ہے جس وقت کے مسلمانوں پر حالات بہت ہی تنگ کر دی گئے تھے، اور انبیئریبل ہو رہے تھے۔ اور اس کے اندر ایک ایسے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے جو ایک سچا واقعہ ہے، اور جس میں مسلمانوں سے پہلے اہل ایمان پر بہت ہی شدید قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ تو ایک لحاظ سے تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صبر سے کام لیں، ثابت قدمی سے کام لیں، اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ حق اور باطل کے اندر جو ہے وہ ٹسل چلتی رہتی ہے، اور اہل حق جو ہیں وہ ظاہری طور پر سفر کرتے ہیں، ان کو دنیا کی نظروں میں ڈیفیٹ ہوتی ہے، لیکن انجام کر اللہ تبارک و تعالی حق کو فتح عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر البروج کے اندر 4 باتوں کی قسم کھائی ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 4 آئٹمز کے اندر کیا کامن تھریڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسم کھائی ہے، اور اس کے اندر مسلمان کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے کیا درس عبرت ہے۔ سب سے پہلے البروج۔ البروج جو ہے وہ جمع ہے برج کی، اور برج کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے جو ہے قرآن کے اندر اس کا لفظ، اس کا استعمال آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔
اگر تم کہیں بھی ہو تو تمہیں موت آئے گی، ایون اف یو آر ان دا فورٹریسز. ایسے مطلب ہے کہ قلعوں کے اندر ہوں کہ جو بہت ہی زلزلہ پروف ہوں، اٹیک پروف ہوں، اگر موت نے آنا ہے اللہ کی طرف سے تو وہاں بھی موت آئے گی. تو وہاں پر جو بروج کے معنی لیے گئے ہیں، ایسے قلعے ہیں، ایسے فورٹریسز ہیں جو سیلڈ ہیں اور بہت ہی مضبوط ہیں. اور بروج کے معنی یہاں چونکہ آسمان کے ساتھ کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا قسم ہے آسمان کی جو برجوں والے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ستاروں کا نظام بنایا ہے وہ ہے. اور جس طرح کے اہل نجوم بتاتے ہیں کہ 12 برج ہیں اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کی فارچون ٹیلر کے لیے. خیر وہ مقصد تو نہیں ہے، لیکن بارکیف اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ایسے آسمان کی کہ جس کے اندر برج ہیں اور بلند بلند مقامات ہیں اور ستارے ہیں. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی جو منزلت ہے اس کو اجاگر کرنا کر چاہتے ہیں. والیوم الموعود، اور قسم ہے یوم موعود کی. موعود the day which has been in waiting، جس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اس سے مراد جو ہے قیامت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے. وشاہد و مشہود، اور شاہد سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ گواہی دینے والے. اور شاہد سے مراد یہاں پر ایک جو ہے وہ ہے جمعے کا دن ہے جو آتا ہے، اور جو جمعے کے دن گواہی دے گا کہ کس نے جمعے کے دن نماز ادا کی تھی اور اس کا اہتمام کیا گیا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کا ایک خاص دن ہوگا، اور اس دن جن لوگوں نے جمعے کا اہتمام کیا ہوگا وہ ان لوگوں کو صرف اس کے اندر الاؤ کیا جائے گا اور وہاں پر کی سیلیبریشنز ہوں گی. مشہود وہ چیز، وہ آبجیکٹ کہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے، جس کے بارے میں ٹیسٹیفائی کیا جائے. تو مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. یوم عرفہ کو اس لیے کہا گیا کہ وہاں حاجی لوگ جاتے ہیں اور ملائکہ جو ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ وہاں جو یوم عرفہ ہے وہ اتنا مبارک دن ہے جس کے روزے سے انسان کے گناہ جو ہیں وہ دھلتے ہیں، اور حاجی صاحبان وہاں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو ان 4 باتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے جو کھائی ہے وہ بغیر کسی ریزن کی نہیں ہے، بغیر کسی لنک کی نہیں ہے. اور ان چاروں کے درمیان جو مین لنک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ان چاروں آبجیکٹس کے اندر جو ہے یہ کامن فیچر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی. اور اگر ہم اس کی تفصیلات میں جانا چاہیں تو بہت زیادہ ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا کہ جنہوں نے اسلام کے اور اللہ کے نام لیوا کو انتہائی اذیت ناک تکلیف سے دوچار کیا. اخدود جو ہے اس سے مراد ہے پچ، ٹرینچز، گڑھے جس کو انسان زمین میں کھودتا ہے، اور یہ خدود جو ہے یہ جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گڑھا نہیں تھا بلکہ کئی گڑھے تھے. اور النار ذات الوقود، النار سے مراد آگ ہے، وقود کے مراد یہ ہے کہ ایندھن اور فیول، یعنی ایسے گڑھے، ایسے پچز کہ جن کو کھودا گیا تھا ان کے اندر آگ جلائی گئی، اور پھر اس آگ کو گرم رکھنے کے لیے، کنٹینیو کرنے کے لیے اس کے اندر تیل بھی ڈالا گیا، لکڑیاں بھی ڈالی گئی، اور تمام چیزیں جو اس آگ کو جاری اور ساری رکھنے میں جو ہے وہ مددگار ہو سکتی ہیں. تو یہ
اصحاب الاخدود کے بارے میں اصل میں چار واقعات ہیں، یہاں صرف میں دو کا ذکر کروں گا، اور دو میں سے بھی پہلا جو ہے وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 70 سال پہلے یمن میں واقع ہوا، اور اس کا ذکر صحیح مسلم کے اندر ہے۔ آ، وہ یہ ہے کہ یمن کا جو بادشاہ تھا وہ نان بلیور تھا، اور اس نے ایک میجیشین، ایک فارچون ٹیلر رکھا ہوا تھا، اور یہ اس کا بہت ہی قابل اعتماد جو تھا وہ وزیر تھا۔ وہ جب بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں اپنا یہ اسکل، ہنر کسی کو پاس کروں، کسی کو سکھاؤں، تو یو فائنڈ می اے ینگ مین، ایک نوجوان آپ مجھے ڈھونڈ کر لا کر دیں جس کو میں یہ اسکل جو ہے وہ ٹیچ کروں، اور میرے بعد وہ یہ کام جو ہے وہ جاری اور ساری رکھے۔ تو ایک نوجوان کی تلاش کی گئی، اور نوجوان نے اس کے پاس آ کر یہ اسکل سیکھنا شروع کیا۔ کوئنسیڈنٹلی راستے میں ایک عیسائی راہب تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سچا دین تھا، اور اس کے اندر ٹرینیٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بینگ سن آف گاڈ، یہ تمام چیزیں نہیں تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کی جو سچی تبلیغ کی تھی، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں یونیٹیرین، دے بلیوڈ ان دا پیور یونٹی آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ تھا اپنے جگہ پہ اپنی عبادت کرتا تھا، تو راستے میں اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ تو اب یہ نوجوان لڑکا اس راہب کے پاس بھی آتا، اس سے بھی سیکھتا، اور اس کے ساتھ اس کا تعلق قریب ہو گیا، اور وہاں جا کے بادشاہ کے محل میں جادوگر کے پاس بھی آتا تھا۔ جب اس سے دیر ہوتی تھی تو وہ جادوگر اس کو مارتا پیٹتا تھا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو، اور پھر یہ راہب کے پاس سے ہو کے جاتا تھا تو اس کے گھر والے اس کو مارتے پیٹتے تھے کہ تمہیں دیر کیوں ہو گئی ہے۔ تو اس نے اپنے راہب سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو راہب نے ان سے کہا کہ آپ، اگر آپ کو پیلس والے محل والے پوچھیں تو کہنے کہ مجھے گھر والوں نے دیر سے چھوڑا تھا، اور گھر والوں سے کہیں کہ دیر ہو گئی ہے کیونکہ مجھے جادوگر نے چھٹی دیر سے دی تھی۔ بہرکیف ایک دن یہ راستے میں آیا تو راستے میں ایک بہت بڑا شیر ہے، اور اس نے پورے راستے میں کو بلاک کیا ہوا ہے، کوئی انسان وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے، اور لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اس نے دعا مانگی، اس نے دعا میں یہ کہا کہ اے اللہ، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ راہب جس کے پاس میں جاتا ہوں یہ سچا ہے، تو میں یہ پتھر اس شیر کو، اس جانور کو مارتا ہوں۔ اگر تو سچا ہے تو میرے پتھر مارنے سے تو اس کو قتل کر دے، اور ان انسانوں کو جو تکلیف ہے اس سے اس کو بچا دے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے کہ جادوگر سچا ہے تو پھر وہ تو مجھے دکھا دے کہ میرا جو پتھر ہے اس کے پر اثر نہ کرے۔ تو چنانچہ اس نے یہ دعا مانگی، اور اس نے اس کے نتیجے میں جو پتھر اس نے پھینکا وہ جانور مر گیا اور ختم ہو گیا۔ تو لوگوں کے دل میں اندر اس کا بڑا احترام بیٹھ گیا، عقیدت بیٹھ گئی، اور لوگ اس کے پاس اپنی حاجتوں کے لیے آنے لگے۔ ان حاجت مندوں کے اندر بادشاہ کا ایک قریبی وزیر بھی تھا جو اندھا ہو گیا تھا۔ تو اس بادشاہ کے وزیر کو جب پتہ چلا تو یہ اس نوجوان کے پاس آیا، تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کے علاج کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اپنی قوم کا جو دین ہے اس کو چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لائیں گے تو میں آپ کا علاج کروں گا، آپ کا علاج جو ہے ہو جائے گا۔ تو اس وزیر نے مان لیا اور اللہ پر ایمان لایا، اور اس نوجوان نے
اس کے اوپر دم کیا، دعا کی، تو اس کو دوبارہ بینائی مل گئی۔ اب بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ تم تو اندھے تھے، تمہیں دوبارہ کیسے بینائی ملی، تو اس نے یہ واقعہ اس کو سنایا۔ تو بادشاہ نے بلایا، نوجوان کو بھی بلایا، اس وزیر کو بھی بلایا، اور جو منک تھا اس کو بھی بلایا۔ اس منک نے اس کو وصیت کی تھی کہ آپ نے کسی کو میرے بارے میں نہیں بتانا ہے، لیکن چونکہ ایک کڑی دوسری کڑی سے ملتی تھی، تو بادشاہ نے سب سے پہلے تو وزیر سے پوچھا کہ تمہیں یہ کام کس نے بتایا؟ اس نے نوجوان کا بتایا، نوجوان نے راہب کا بتایا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو یہ چوائس دی کہ آپ جس دین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس کو گیو اپ کر لیں، ورنہ میں آپ کو سولی پر چڑھا دوں گا، آپ کو ختم کر دوں گا۔ تو اس وزیر نے انکار کیا، اور اس کے انکار کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو سزائے موت دی۔ پھر اس کو سزائے موت کیا دی کہ اس کے بعد راہب کو بلایا گیا، اور راہب کو بھی یہی انہوں نے چوائس دی، وہ بھی نہیں مانا۔ تو آری اس کے سر میں انہوں نے چلائی، اس کو دو ٹکڑوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ پھر نوجوان سے کہا کہ اگر آپ گیو اپ نہیں کرتے ہیں اپنا یہ فتنہ، تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں۔ تو اس نے بادشاہ نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا، اس کو پہاڑ کی سمجھ چوٹی پر لے جاؤ، اور وہاں لے جا کر اس کو پھر نیچے پھینک دو۔ تو جب اس کو پھینکنے لگے تو اس نوجوان نے دعا کی کہ اللہ مجھے ان تکلیفوں سے، ان کی مصیبتوں سے بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ہلایا، اور اس کے جو لوگ تھے ساتھ وہ گر گئے، اور اس نوجوان کو موت نہیں آئی۔ یہ بادشاہ کے پاس آیا، تو بادشاہ نے پھر دوبارہ ایک اور جو ہے اسکیم بنائی کہ گروہ کے ساتھ بھیجا کہ اس کو سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، اور وہاں اس کو کشتی سے اتار کر پھینک دو تاکہ یہ ڈوب جائے۔ انہوں نے کوشش کی، لیکن وہاں نوجوان نے دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو ڈبو دیا، لیکن نوجوان سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے۔ اب یہ معاملہ بڑا سیریس ہونے لگا کہ بادشاہ کی جو کنگڈم ہے اس کے نظام کو تھریٹ ہو رہا ہے ایک نوجوان سے، اور نوجوان کے فالوور سے، ایک نئے دین سے۔ تو نوجوان نے اس سے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف می، اگر آپ کو مجھ سے جان چھڑانی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے سولی پہ چڑھانا ہے، اور میرے اوپر آپ نے تیر چلانا ہے، اور تیر چلاتے وقت کہنا ہے اس خدا کے رب کی قسم، اس خدا کے رب کی وجہ سے اس نوجوان کو ختم کر دیں۔ یہ اس نے ترکیب بنائی، اور اسی ترکیب کے تحت اس نوجوان کو سولی پہ چڑھایا گیا، اس کے اوپر تیر چلایا گیا، اور وہ نوجوان جو ہے وہ ختم ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام مسٹیریس ہوتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں کے دل میں اس نوجوان کے لیے عقیدت کے اندر اتنا اضافہ ہو گیا کہ دے آل اسٹارٹنگ بلیونگ ان اللہ۔ اب یہ بادشاہ کے لیے اور زیادہ مصیبت ہو گئی۔ تو اس نے لوگوں سے کہا، اپنے کارندوں سے، کہ آپ لوگ بہت بڑے ٹرینچز، بہت بڑے جو ہے نا گڑھے کھودیں، اور گڑھوں کے اندر آپ کیا کریں، آگ روشن کریں، اور ان تمام لوگوں کو کہیں، پہلے چوائس دیں کہ گیو اپ یور ریلیجن، جو بھی اس میں باز نہیں آتا اس کو اس کے گڑھے کے اندر ڈال دیں، اور اس کو جلا دیں، زندہ جلا دیں۔ تو ایک تعداد میں ہے کہ 12,000 تھے وہ، ایک تعداد ہے کہ 20,000 تھے، اور ان تمام کو مطلب ہے کہ انہوں نے گڑھے میں ڈالا، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ ایک اور جو روایت ہے گڑھے والوں سے، وہ ہے ایران کے ایک بادشاہ کی۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا جو اپنی بہن کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس نے تعلقات قائم کر لیے۔ اس کی قوم نے کہا کہ یہ ناجائز کام ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو یہ بات، چونکہ نہیں ماننے کے لیے تیار تھے، تو اس نے کہا کہ جو لوگ یہ بات نہیں مانتے ہیں
ان کو اسی طرح گڑھے کھود کے آگ لگا کے ان کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو یہ مجوسی جو ریلیجن ہے، یہ اس کا پارٹ ہے کہ مجوسیت کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ بہن بھائی ماں کے ساتھ تعلقات اور یہ نکاح جو ہے، یہ میرج ان کے ہاں الاؤڈ ہے ویسے۔ تو یہ بات مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بتائی جا رہی ہے کہ آپ جس پرسیکیوشن سے گزر رہے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا ذات الرجی کا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 12 صحابہ کرام تھے جن کو دھوکے سے مارا گیا، اور ان کے ساتھ بھی یعنی بہت ہی یعنی ناقابل بیان ظلم کیا گیا، اور ان کو ظلم سے ان کو ختم کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم کھانے کے بعد اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اذ ہم علیہا قعود، وہ لوگ جو لوگ ان کو عذاب دے رہے تھے وہ ان کے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ ان کو بچا نہیں رہے تھے، اور ان کو آگ میں جلتا دیکھ کر وہ خوش ہو رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ اب آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر گھڑے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کہہ رہا ہے، ایون دو آپ ریلیجس ٹرمینالوجی میں کہیں گے کہ وہ عیسائی تھے، لیکن جو بھی سچے اسلام کو فالو کرتے ہیں وہ مومنین ہیں، چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ماننے والے ہوں یا اس سے پہلے ہوں، وہ تمام کے تمام مومنین ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مومنین کے ساتھ جو کام کر رہے تھے، جو حرکت کر رہے تھے، وہ کیا تھے؟ اس کے اوپر گواہ تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ان مومنین سے انتقام صرف اس بات پر لیا کہ وہ مومنین ایمان رکھتے تھے ایک اللہ پر، العزیز جو کہ غالب ہے، اور الحمید جو کہ پریز وردی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اور انہوں نے انتقام ان سے اسی لیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ خدائے بزرگ برتر کہ جس کو زمین و آسمان کی سلطنت بلانگ کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کے اوپر وٹنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کے اوپر وٹنس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہاد قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہاد بھی مقرر کی ہے جو قیامت والے دن انسان کے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے انتقام اسی وجہ سے لیا۔ پھر فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ پوری صورت کے اندر ایک اہم پیغام اگر کسی ایک آیت کے اندر ہے تو وہ اس آیت کے اندر ہے، آیت نمبر 10 کے اندر ہے۔ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس آزمائش کے اندر ڈالا اور مصیبت کے اندر، اور ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ آخر میں ایک عورت کو لایا گیا جس کے پاس ایک جو تھا وہ انفینٹ بیبی تھی، اور وہ عورت تھوڑی ہچکچانے لگی کہ میں اگر مجھے یہ ڈالیں گے تو یہ میرا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا ویسے؟ تو اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی کہ اس نے اپنی امی سے کہا کہ مم ڈو ناٹ
बी अफ्रेड। ईमान का तकाजा है, ये मौत आपको आएगी, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला जो आपको नेमत अता फरमाएगा वो कुछ भी नहीं होगी, मतलब उनके मुकाबले में ये मौत कुछ नहीं होगी। तो उस औरत ने, और उसके बाद उसके जो बच्चा था, यानी शीर खार बच्चा, वो जालिमों ने उसको भी, मतलब है कि उस गड्ढे में डाला, और उनके दिल के अंदर जो है, मतलब है कोई तरस नहीं आया। कि कुरान पाक कहता है ना, सुम्मा कसद कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक। बनी इसराइल से कहता है कि तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। और पत्थर तो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर पानी होता है, और पत्थर ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से गिरते हैं। पत्थर ऐसे होते हैं कि अपने अंदर वो पानी स्टोर करते हैं और उनसे लोगों को फायदा पहुंचता है। लेकिन तुम्हारे दिल उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। देखें क्या अल्लाह ने फरमाया, वो लोग कि जिन्होंने मुसलमान मर्दों और औरतों को अजाब के अंदर मुब्तला किया, सुम्म लम यतूबू, फिर उन्होंने अपने इस गुनाह पर तौबा नहीं की, फलहुम अजाब जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है, वलहुम अजाबुल हरीक, और जहन्नम के अजाब के साथ साथ उनको एक स्पेशल जो है, क्या नाम है, ऐसे अजाब से दो चार किया जाएगा जिसके अंदर सिवाय जलन के, लकड़ी वगैरह जिसको जलाया जाता है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। तो यहाँ नुक्ता ये बयान फरमाया है कि ये जो लोग थे, ये नाकाबिले माफी जुर्म था इस, कि अल्लाह के मानने वालों को इन्होंने इतनी इबरतनाक सजा दी कि इसके बाद तो कोई मुआफी का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जालिम लोग अगर तौबा कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाह को माफ फरमा देगा। और जिनको इन्होंने जुल्म और सितम का निशाना बनाया है, अल्लाह ताला अपने खजाने से उनको ऐसी नेमतें अता फरमाएगा कि जिन नेमतों के सामने ये अजाब और तकलीफ कुछ नहीं होगी। तो आप देखिए कि भी अल्लाह तबारक व तआला कितनी बड़ी मोहलत दे रहा है इतने बड़े जुल्म करने वाले इंसानों को, कि अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो वो अंजाम से दो चार होंगे। इसके अंदर ये लेसन है कुरैश मक्का के लिए, कि आज उनके पास पावर है और वो माइटी हैं। तो आज तो वो अपने ताकत के गुरूर के अंदर हैं और ये समझते हैं कि कोई उनको डिफीट नहीं दे सकता, उनके सामने कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन एक कि भाई ये जो उनकी पावर है ये हमेशा नहीं रहेगी, और वो इससे अगर बाज नहीं आते हैं, ये अभी अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं कि अगर वो बाज आ जाते हैं तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा और वो मुसलमानों के साथ इक्वल मुसलमान होंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला मौजू सुखन को जो है वो बदलते हैं और जिक्र करते हैं अहले ईमान कि जो ईमान पर उनको इस्तिकामत अता फरमाई। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। बेशक वो ईमान वाले जिन्होंने अमाल सालिहा किए, अल्लाह ताला उनको ऐसे जन्नतों के अंदर दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया की तमाम कामयाबियां, हुकूमत की कामयाबियां, सियासत की कामयाबियां, दौलत की कामयाबियां, ये तमाम कामयाबियां एक तरफ, और ये कामयाबी के ईमान और आमाल सालिहा वालों को अल्लाह ताला ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। ये असल कामयाबी है। और इसके अंदर मुसलमानों को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं
اس کے اندر مسلمانوں کو اور آنے والی جنریشن کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اس دنیا کی عمر 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، وہ گزر جائے گی تکلیف کے ساتھ، لیکن استقامت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اگر جس کو استقامت مل گئی اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کی توفیق بھی دی، تو یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ باقی دنیا کی تکلیفیں جو ہیں وہ اس کے معاملے میں ہینچ ہوں گی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ جو کائنات کے نظام کو اثر نو پیدا فرماتا ہے، وہ یعید، اور پھر اس کے اندر ریپیٹیشن بھی کرتا ہے، اس کو دہراتا بھی ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کارساز ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود غفور بھی ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اس سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معافی عطا فرماتا ہے۔ الودود، اللہ تعالیٰ محبت فرمانے والا ہے، شفقت فرمانے والا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ ایسے خدا کی طرف رجوع کریں۔ ذو العرش المجید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے کس کا؟ عرش مجید کا، ایسے تھرون کا، ایسے عرش کا کہ جو میگنیفیسنٹ ہے، جو بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے۔ فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فعال سپرلیٹو مبالغے کا ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مرض کے اندر وصال پا گئے، ان کے پاس لوگ جو ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کسی طبیب کو بلایا گیا ہے کہ آپ کو چیک کرے کہ آپ کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ اس طبیب نے آپ کو کیا بتایا، آپ کا طریقہ علاج کیا تجویز کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طبیب نے یہ کہا انی فعال لما ارید، یعنی میرا طبیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ میں نے اس کو کنسلٹ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ جو کام میں نے کرنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یعنی موت جو ہے وہ برحق ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی آخری لمحے کے اندر عین الیقین، حق الیقین اور ایمان کامل کا مظاہرہ فرمایا، اور پینک نہیں ظاہر کی کہ ایک طبیب نہیں آیا تو دوسرے بلاؤ اور علاج کراؤ، یہاں سے نہیں ہو رہا ہے وہاں سے کرو، نہیں، ان کا تقدیر پر ایمان تھا۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الجنود، کیا قرآن کی تلاوت کرنے والے تیرے پاس خبر آئی ہے، نیوز آئی ہے؟ کن لوگوں کی؟ لشکروں کی خبر آئی ہے، پہلے جو لشکر گزرے ہیں، فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی قوم کے لشکر بہت ہی پاورفل تھے، ان کی خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ جو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا کہ اپنے دور میں وہ بہت ہی عظیم تھے۔ اور ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے، اور فرعون نے جب دیکھ لیا موت کو اور ڈوبنے کو اپنی آنکھوں کے سامنے، تو جبریل علیہ السلام اتنی رفتار سے نیچے آئے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ یہ ابھی توبہ نہ کر سکے، ابھی اس نے اگر توبہ کر لی تو اس کے سارے جو ظلم ہیں وہ تو چھپ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری وقت میں
اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، فرمایا الآن، ابھی تو توبہ کر رہا ہے جبکہ تجھے موت نظر آ گئی ہے، نہیں اب تو توبہ تیری قبول نہیں ہوگی، بلکہ تجھے ہم نشان عبرت بنائیں گے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، دے آر ڈینائل، وہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کے پیغام کو۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، محیط سرکل کیا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، اور وہ جھٹلا رہے ہیں قرآن کو، اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے، میگنیفیسنٹ ہے، وہ بزرگی اور عظمت والا ہے، فی لوح محفوظ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام پر، ایک خاص ٹیبلٹ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے پرزرو کیا ہوا ہے۔ یعنی قرآن کو لوگ جو ہیں چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت سے ہم پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن پاک اگرچہ نازل ہوا تقریباً 23 سال کے عرصے میں، رفتہ رفتہ، لیکن اصل قرآن پاک کی جو کاپی ہے وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رفتہ رفتہ لیلۃ القدر کے اندر نازل کرنا شروع کیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا۔ تو یہ سورت جو ہے اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، دوسری بات یہ ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی چلتی رہے گی، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس کے درمیان ایک وکٹم ہوگا، اور مسلمان کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ دنیا کی چیلنجز جو ہیں یہ قیامت تک آتے رہیں گے، اور کامیابی آخر میں جو ہے اللہ کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اس صورت کی جو مضامین ہم نے مطالعہ کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔